آج یونیورسٹی میں نوحہ، ماہبہ اور مائرہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بہت اداس تھیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ نہیں نوحہ، ہمارے گھر سے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ جانے سے اتفاق نہیں رکھتے، اور ضیا، وہ تو ایک لوتی اولاد ہے اپنے والدین کی۔ ارسلان اپنے بھائی کے ساتھ ہوگا۔ ضیا، صاحبہ اور مائرہ اور ارسلان سبھی اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ 2 دن بعد کا ٹکٹ نکلوائیں گے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو سبھی دوست اور ارسلان ہم سبھی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ فلائٹ آنے میں کچھ ہی وقت رہ گئے تھے، پر ہم لوگ ٹریفک کی وجہ سے ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابو، آج ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے، ماہبہ اپی نے ابو سے کہا۔ ہاں بیٹا، کوشش تو کر رہے ہیں۔ کس طرح سے ہم لوگ وہاں پہنچے ہی تھے کہ تبھی پلین لینڈ ہوا اور سبھی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہم سبھی پلین میں بیٹھے سکون کا سانس لیا۔ نوحہ، تم نے تو ہم لوگوں کی جان ہی نکال دی۔ ہم نے تو سوچا تھا آج نوحہ اور ماہبہ اپی مس ہو جائیں گی۔ اور ارسلان نے کہا اور سبھی ہنسنے لگے۔ خلیہ، ہم لوگ کب پہنچیں گے پیرس؟ ہمیں ابھی دیکھنا ہے۔ ہاں بیٹا، ہم لوگ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ سبھی دوست اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ تبھی اسد پیچھے بیٹھے محسن انکل کے پاس چلا گیا، جو موبائل پہ کچھ میسج کر رہے تھے۔ محسن نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ انکل، آپ کتنے اچھے ہیں۔ محسن نے اسے ایک بسکٹ کا پیکٹ دیا۔ وہ محسن کے پاس بیٹھے موبائل میں لگا ہوا تھا کہ تبھی ماہبہ اسے ڈھونڈتے پیچھے آئی۔ محسن نے ایک نظر ماہبہ پہ ڈالی اور خیالوں میں گم ہو گیا۔ ماہبہ، تم آؤ بیٹھو۔ وہاں بیٹھنا پڑا۔ ماہبہ، کیسی ہو؟ محسن نے بڑی ندمت سے کہا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ محسن، ماہبہ نے، میں نے اب تک شادی ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کوئی لڑکی سمجھ میں نہیں آئی، پر اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ہاں ماہی، کوشش کروں گا۔ دونوں باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ تبھی اسد کو کھانسی آنے لگی۔ اسد، میں آپ کی دوا رکھنا بھول گئی، بیگ میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، جو کچھ دیر سے کھانس رہے تھے۔ محسن نے اپنے بیگ میں سے کچھ دوا نکال کر دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب دوا رکھتے ہیں، اس نے کہا تو محسن بغیر مسکرائے نہ رہ سکے۔ دوا پیتے ہی اس نے کچھ سے آرام ملا۔ ماما انکل کتنے اچھے ہیں نا؟ ہاں بیٹا۔ نوحہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماہبہ اپی اور محسن بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اس بات کو ارسلان نے بھی نوٹ کیا۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، محسن بھائی کو اچھی کمپنی مل گئی ہے، ان کا گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ باتوں ہی باتوں میں پیرس کیسے آ گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ بھئی پیرس جو روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ شام کا ٹائم تھا اور ہر جگہ روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ واؤ، یہ تو واقعی بہت ہی خوبصورت شہر ہے، مائرہ نے کہا۔ ہم لوگ یہیں کچھ دیر گھوم کر نظارے کر رہے تھے۔ اسد تو محسن کی انگلی پکڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ تبھی نوحہ نے یاد دلایا، ہمیں ہوٹل پہنچنا چاہیے۔ سبھی لوگ ہوٹل پلازا کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے۔ ہوٹل پلازا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ رات کا کھانا ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھائے۔ واقعی ڈنر پر بڑا مزہ آیا۔ اتنی تھکن کے باوجود سبھی دوست ہوٹل کا جائزہ لے رہے تھے۔ اپنی پی اسد کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اسد کو نیند آ رہی تھی۔ دوسرے دن ہم لوگ ایفل ٹاور گھومنے نکلے۔ سبھی لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے کی
فوٹو بنا رہے تھے کہ تبھی نوحہ نے دیکھا محسن بھائی بھی فوٹو کھینچ رہے ہیں، پر ان کا رخ اپی کی طرف زیادہ تھا، حالانکہ اپی اسد کی طرف متوجہ تھی۔ دونوں اسے وہ یہی نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اپی کے سر میں درد ہونے لگا۔ صبح ہی سے انہیں حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے نوحہ سے جانے کے لیے کہا، ہم ٹیکسی کر کے چلے جائیں گے، پر ماہبہ نے ضد کی، نہیں، ہم لے جائیں گے۔ محسن نے کہا، تو تم لوگ اپنا مزہ خراب نہ کرو۔ مجبوراً اپی کو ان کے ساتھ آنا پڑا۔ راستے میں محسن نے ماہبہ سے کہا، ماہبہ اپنا سر ٹیک لگا لو، آرام ملے گا۔ اس نے ماہبہ کو سر درد کی میڈیسین دی، جسے کھاتے ہی اسے کافی سکون ملا۔ محسن، اب ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ ماہبہ نے محسن سے کہا، اپنی گاڑی سندرسی ندی کی طرف گھما دی۔ ماہبہ، اب ہم لوگ سندرسی ندی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ محسن نے اس کی ایک جگہ کی سیر کرائی۔ ندی کے قریب بیٹھے وہ سوچنے لگا، 4 سال پہلے وہ لوگ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ایک اچھے دوست بھی تھے۔ کالج کا وہ پہلا دن تھا جب ماہبہ اپنے چاچو کے ساتھ نئی کار میں آئی تھی کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ اورنج رنگ کے شلوار سوٹ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی بک ہاتھ سے چھوٹ گئی، جو ہم نے اسے اٹھا کر دی اور ہم لوگوں میں دوستی ہو گئی۔ پھر اکثر کسی نہ کسی بہانے ہم اس سے مل لیا کرتے تھے۔ جس دن ہم اسے نہیں دیکھتے ہمیں نیند نہیں آتی تھی۔ ہم نے اسے دل میں جگہ دے دی تھی۔ محبت کبھی نہ کر سکے کہ پھر اچانک سے سننے میں آیا کہ ماہبہ کی شادی ہو رہی ہے۔ بہت بڑے رئیس ہیں وہ لوگ۔ ہم لوگ کچھ نہ کر سکے۔ اپنی محبت کو دل میں سمیٹ لیا، پر ہم نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ اگر ماہبہ میری نہ ہو سکی تو ہم کسی سے اور سے شادی نہیں کریں گے۔ امی ابو نے لاکھ سمجھایا، پر میرے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ ماہبہ نے محسن کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، محسن، کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کس سوچ میں ڈوب گئے ہو ماہی؟ محسن، آج ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، محسن نے کہا۔ اس نے ماہبہ کو اپنے دل کی ساری بات تفصیل سے بیان کی۔ محسن، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ تم نے پہلے کبھی ہم سے یہ کہا ہوتا تو شاید آج ہم یہ نہ ہوتا، پر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب ہمارا دل شادی سے بھر گیا ہے، دل میں ہمارے کوئی گنجائش نہیں رہی۔ شادی کے نام سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں ہم سے۔ اب اس بارے میں پلیز کوئی بات مت کرنا۔ نوحہ ارسلان سبھی دوستوں کے ساتھ پہنچنے ہی والے تھے کہ تبھی وہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ شام میں کھانا کھانے کے بعد سبھی ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تبھی نوحہ نے اپی سے پوچھا، اپی، آج کل آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ نہیں نوحہ، بس یوں ہی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں اپی؟ ہاں بھائی۔ اتنے میں ابو کا فون آ گیا اور وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پیرس میں ہم لوگوں کا آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور کل ہم لوگوں کو نکلنا تھا، اس لیے آج ہم لوگوں نے شاپنگ کا پروگرام بنا لیا۔ سبھی اپنے اور اپنے عزیز کے لیے شاپنگ کرنے لگے۔ تبھی محسن نے ماہبہ کو ایک گفٹ لا کر دیا۔ ماہبہ، پلیز یہ لے لو، میری طرف سے ہے، منع مت کرنا ورنہ تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اور ایک اسد کو دیا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ 3 بجے کی فلائٹ سے سبھی اپنے اپنے گھر پہنچے۔ کھانا کھاتے ہوئے آج ابو بہت خوش تھے، ان کے بچے گھر لوٹے تھے۔ اسد کو تو وہ اپنی جان سے زیادہ پیار محبت کرتے تھے۔ نانو کہتے ہوئے ان کی گود
میں چڑھ گیا۔ سبھی لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اپنے اپنے گفٹ دکھا رہے تھے کہ اچانک سے اسد نے بھی اپنا گفٹ دکھایا۔ یہ میرا گفٹ ہے، انکل نے ہمیں دیا تھا۔ کون انکل؟ نوحہ ان سے بڑھ کر گفٹ لے لیا۔ محسن انکل، اسد نے اپنی زبان میں کہا۔ سبھی ہنسنے لگے۔ انہوں نے مما کو بھی گفٹ دیا ہے۔ اچھا دکھائیے اپنی نوحہ نے گفٹ کھول کر دیکھا۔ اسد کے لیے گفٹ پیک میں ایک گیم تھا جسے بچے کھیلتے ہیں، اور اپی میں ایک خوبصورت سا سوٹ تھا جو لائٹ پنک رنگ کا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا۔ محسن کون؟ ابو نے پوچھا۔ پاپا محسن، ارسلان کا بھائی جو پہلے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ماہبہ نے بتایا۔ محسن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، پتہ ہے ابو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ارسلان کہہ رہے تھے انہیں کوئی لڑکی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ پھر وہ لوگ اپنی باتیں کرنے لگے۔ نوحہ کی باتیں ختم نہ ہوتی تھیں۔ دوسرے دن شام کو ارسلان گھر آیا۔ اپی کچن میں کسی کام پہ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہم سے مخاطب ہوا۔ نوحہ، ہاں ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ ہمیں محسن بھائی کی الماری سے ماہبہ اپی کی کچھ فوٹوگراف ملے ہیں جو پہلے کیے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ اسی طرح کا نوٹس کیا تھا۔ اس نے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محسن بھائی ماہبہ اپی کو پسند کرتے ہیں۔ اتنے میں اپی آ گئی اور ہم لوگوں نے ساتھ چائے پی، اور نوحہ چائے لے کر باہر آ گئی۔ پلیز نوحہ کچھ ٹرائی کرو بھائی کے لیے۔ ہاں ارسلان، مجھے بھی فکر ہے، نوحہ نے کہا۔ تبھی ارسلان چلا گیا۔ شام میں کھانا کھانے کے بعد میں ابو کے کمرے میں گئی۔ ابو محسن بھائی بہت اچھے ہیں۔ اسد تو ان کے ساتھ بہت اچھے سے گھل مل گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی باتوں سے نوحہ نے انہیں قائل کر لیا۔ بیٹا، تم لوگوں کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ ماہبہ اگر مان جاتی ہے تو اچھی بات ہے پاپا، میں کوشش کروں گی۔ رات میں سونے کے وقت، اپی آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہو تو بتا سکتی ہو۔ ہاں اپی ہے تو پلیز اپی میری باتوں کا برا مت ماننا، بھائی کہو تو کیا بات ہے؟ اپی محسن بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے آپ کی محبت میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ اسد کو وہ کتنا پیار کرتے ہیں، پلیز اپی مان بھی جائیے، مجھے ایک پیارے سے جیجو مل جائیں گے۔ میری جان، مجھے اس چیز سے انکار نہیں ہے، پر ہم اسد کے ڈیڈی کی حرکتوں کو بھول نہیں سکتے۔ ہمیں ہر آدمی میں ان کی ہی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اپی، ہر آدمی ایک سے نہیں ہوتے۔ آپ نے ابو کو دیکھا، کتنا خیال رکھتے ہیں وہ ہم لوگوں کا۔ ڈاکٹر محسن بھی کتنے اچھے ہیں، وہ آپ سے مل بھی چکے ہیں۔ ہاں، میرا دل نہیں مانتا۔ ارسلان نے آج ایک پارٹی رکھی تھی جس میں ہم اپی اور ارسلان محسن انوائٹ تھے۔ گولے میز پر کرسی پہ بیٹھے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی نوحہ کسی کام سے باہر چلی گئی۔ تبھی ارسلان بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ محسن نے اپنی بات کہنی شروع کر دی۔ ماہبہ، ہم نے آپ کا فوٹوگراف لیا تھا، یہ دیکھیے، دونوں فوٹو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں تمہارے فوٹو کتنا خوبصورت آیا ہے۔ ماہی، ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ ہم نے ابھی تک کسی لڑکی کی طرف دیکھا نہیں، محسن نے کہا تو ماہبہ کے چہرے میں مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ باتوں کے دوران ماہبہ بہت کچھ جان چکی تھی۔ تبھی نوحہ اور ارسلان آ گئے۔ اچھا، اب چلتے ہیں، پھر ملیں گے، محسن نے کہا۔ اب دونوں کے چہرے میں مسکراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ آج محسن کے امی اور ابو ماہبہ کے گھر رشتے کے لیے آ رہے تھے۔ ماہبہ نے گرین رنگ کا کاٹن سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آج اپی واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری اپی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ محسن کے امی ابو اپنی اپی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے
انہوں نے لال مخملی ڈبے سے گولڈن کنگن نکال کر اپی کے ہاتھ میں ڈالے۔ آج سے آپ ہماری بہو ہیں کہتے ہوئے مٹھائی کھلائی۔ یوں بات پکی ہو گئی اور 15 دنوں بعد ان کی تاریخ نکل گئی۔ جوڑے اللہ پاک نے بناتا ہے، وہ آسمانوں سے بنتے ہیں۔ آج دیکھ رہے تھے دونوں دولہا دلہن بنے ہوئے کتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور سبھی انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔